3 سے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں اس میں پھونک ماروں پھر اس کے بعد اللہ کے اذن سے یہ پرندہ بن جائے گا. تو عیسیٰ 4 چیزوں کا محتاج ہو گیا. کاش میں یہ بات آپ یہ دیکھیں، یہ میری پوری گفتگو کا نتیجہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں گے آپ. عیسیٰ 4 چیزوں کا محتاج: پانی کا محتاج، تراب کا محتاج، پھونک کا محتاج، اذن کا محتاج. یعنی اگر پانی نہیں تو مٹی نہیں گوندھ سکتا. کیا بات. توجہ، پانی کو مٹی میں گوندھ کر مٹی کو 3 نہیں بنا سکتا جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہوں. پھر اپنی پھونک کا محتاج ہے، پھونک نہ مارے جب تک. ٹھیک ہے جی، پھر وہ زندہ نہیں ہو سکتا. اچھا، مٹی بھی مل گئی، سوکھی مٹی، تراب بھی مل گئی، پانی بھی میسر آ گیا، پرندہ خلق بھی کر لیا. تو یہ تینوں کمال عیسیٰ تو نے کیا کیا؟ پھونک بھی مار لی. یہ تینوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ہائے 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 ہائے. دیکھیں، یہ تینوں کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے. خشک مٹی بھی لا سکتا ہے، پانی سے اسے گوندھ بھی سکتا ہے، اسے پھونک بھی مار سکتا ہے. تو زندہ نہ پانی نے کیا ہے، نہ مٹی نے کیا ہے، نہ پھونک نے کیا ہے، بلکہ اذن نے کیا ہے. بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ یعنی 4 چیزوں کا وہ محتاج ہے. 3 چیزیں ناقص ہو جاتی ہیں اگر چوتھی نہ ملے. تو اہم چیز کون سی ہو گئی؟ اذن ہو گیا. اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے یہ اذن کیا ہے، تو معصوم نے کہا اللہ کا وہ اذن ہم 14 ہیں. ہائے 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 ہائے. یعنی آپ پانی لے آؤ، آپ مٹی لے آؤ، کوئی شکل بنا لو، جتنی مرضی ہے پھونکے مار لو، جب تک علی کی ولایت نہیں ہوگی کوئی چیز جاندار ہو ہی نہیں سکتی. کوئی چیز جاندار، یعنی زندگی کی علامت ہے علی کی ولایت، زندگی کی علامت ہے علی. اور معصوم نے کہا نانو اذن اللہ. اور ہم اکثر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کل مجلس ہے انشاءاللہ، ہم کل آئیں گے انشاءاللہ. قرآن کا لفظ ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب کوئی کام کرنے لگو تو انشاءاللہ کہا کرو. توجہ کیجئے گا، شاید میں بات پہنچا سکوں. اس انشاء کے بارے میں، اللہ کی منشا کے بارے میں معصوم سے جب سوال کیا گیا کہ مولا یہ منشا اللہ کی کیا ہے، تو معصوم نے کہا کہ اللہ کی وہ منشا بھی ہم ہی ہیں. اب توجہ توجہ توجہ. اب جو یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ کل میں گھر بناؤں گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد میں کل گھر بناؤں گا. تو انشاءاللہ بھی علی، اذن اللہ بھی علی. تو جہاں علی نہ ہو سمجھ لینا کہ وہ زندہ شکل میں تو ہے، زندہ نہیں ہے. کیونکہ زندگی کی علامت، زندگی کی حقیقت، یعنی اللہ نے اب جس کو جہاں جہاں زندہ کیا، ہائے ہائے ہائے، آدم کو خلق کیا زندہ کرنے کے لیے یا علی کہا. ہائے ہائے. انبیاء کو خلق کیا زندہ کرنے کے لیے یا علی کی ضرورت پڑی. بات آپ تک پہنچی؟ عیسیٰ محتاج. امامت، یہ ولایت والی امامت جو صرف 14 کے پاس ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ میں نے کیا کہا کہ یہ صاحب اختیار و اقتدار پیدا ہوتے ہیں، یہ محتاج نہیں ہوتے. عیسیٰ محتاج ہے 4 چیزوں کا: مٹی، پانی،
پھونک اور علی کا، اب میں نے اذن کا لفظ بدل دیا ہے، تو پرندہ جان لے گا، جبکہ جس میرے مولا کی مجلس ہے بہت بیدار ہو کے ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا، توجہ نہیں کی آپ نے، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا، پوری تمہید سمیٹ کے میں اسے ایک جملے کے لیے لے کر آیا ہوں، پوری مجلس ایک طرف، اس ایک جملے میں پوری مجلس بند ہے، سارے فضائل بند ہے۔ عیسیٰ 4 چیزوں کا محتاج تھا، مٹی کا محتاج تھا، عناصر چاہیے تھے اسے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عناصر کے بغیر نہ خلق کر سکتا ہے نہ زندہ کر سکتا ہے۔ میرے اس مولا نے کہا اے شیر، اللہ کے دشمنوں کو پکڑ لے، تھی تصویر، نہ پانی تھا نہ جسم تھا نہ وجود تھا نہ اسم کی محتاجی تھی، شیر زندہ ہوا، ان سب کو کھا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ بے اذن اللہ زندہ ہو، ہائے ہائے، دیکھیں اجزاء کا محتاج نہیں ہے میرا مولا، تصویر میں جز نہیں ہے، عکس ہے، کیونکہ اس کی جو انگریڈینٹ ضرورت ہے کسی شیر بنانے کے لیے وہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر مولا نے کیا کہا؟ پکڑ لے اللہ کے دشمنوں کو، ہائے ہائے ہائے، کن نہیں کہا، یہ نہیں کہا اے اللہ اسے شیر بنا دے، چونکہ اس کے واحد ہونے کی علامتیں تھیں، اس لیے یہ کن کہنے کے محتاج نہیں، ارادہ کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں، ہو جا۔ امام حسن کا واقعہ میں اسی بارگاہ میں پڑھ چکا، ایک نابینا گلی میں بیٹھا ہوا تھا، شور سنائی دیا، کہا کیا شور ہے؟ کہا امام حسن کی سواری آ رہی، معذور تھا پیروں سے، دل میں سوچا کہ کاش میری آنکھیں ہوتی، پیر ہوتے، میں اٹھتا، مولا کا استقبال کرتا، مولا کی زیارت کرتا۔ مولا قریب سے گزرے، رہوار پر سوار تھے، اپنی چھڑی نیچے گرائی، کہا اے شخص ذرا میری چھڑی تو پکڑا دے۔ سب سے کمال تو یہ کہ جو وہ سوچ رہا تھا، یہ آل محمد سوچیں پڑھ لیتے ہیں، جو وہ سوچ رہا تھا امام کو خبر ہو گئی، اور یہ نہیں کہا کہ اے اللہ اسے ٹھیک کر دے، یہ کسی کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لانے کے لیے مس کرنے کے بھی محتاج نہیں ہے۔ چھونے کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ ارادہ کرتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ موسیٰ کاظم سرکار نے کیا کہا؟ اے شیر پکڑ لے کسے؟ آخری جملہ ہے، کسے پکڑ لے؟ اللہ کے دشمنوں کو۔ مقابلے پہ امام کے آئے تھے، امام نے بتایا کہ چونکہ ہم واحد کا حصہ ہیں، جو ہمارے مقابلے پہ آئے گا وہ اللہ کے مقابلے پہ آئے گا۔ جو ہمارے مقابلے پہ آئے گا۔ کیا کہنا؟ توحید اور احدیت، احد اور واحد، سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ آج کی یہ مجلس میرے جس مظلوم امام سے منسوب ہے، عزاداران امام مظلوم بہت مظلوم اس گھر میں گزرے ہیں، لیکن میرے اس باب الحوائج کی مظلومیت کچھ الگ ہے۔ بہت تفصیلی مصائب نہیں پڑھنے، 2-4 جملے آپ تک پہنچ جائیں۔ مولا ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ ایک تو آنسو پاک بی بی سیدہ کے مال کی زینت ہو جائیں۔ آج عزاداروں میں، پرسہ لینے والوں میں یقیناً بی بی سیدہ تشریف فرما ہے، لیکن میری بہنوں بیٹیوں میں شاید وہ معصومہ بھی آئی بیٹھی ہوگی۔ اجرکم اللہ، وہ بیٹیاں ضرور آئی ہوں گی،
جنہیں باپ سے ملنے کی حسرت رہ گئی اور جنہیں ملنے کی حسرت باپ کے دل میں رہ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداران امام مظلوم، تابوت جب اٹھتا ہے تو دیکھنے میں ایک تابوت ہوتا ہے، لیکن یہ صرف تابوت نہیں ہوتا. جنازوں کے ساتھ بیٹیوں کے رونے کی حسرت بھی سفر کر رہی ہوتی. یقیناً جب آج میرے یہ مولا کا جنازہ برآمد ہوگا، ہائے کر کے روئیے گا. خاص طور پہ جو میری بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہیں، ہائے کر کے ضرور روئیے گا. پتہ نہیں میرے مظلوم امام کی کون سی بیٹی پرسہ لینے کے لیے آئی. اجرکم اللہ. اس باپ کے مصائب بیٹیوں کو سنائے نہیں گئے. بیٹیاں دور تھیں، باپ زندان میں تھا. عزاداران امام مظلوم، انتہائی مختصر کرتے ہوئے میرے اس امام کو روضہ رسول سے گرفتار کیا گیا. اجرکم اللہ. بار بار یہ میرا مظلوم امام گرفتار ہوا ہے. یہ آخری قید 13 سال کی بغداد میں ہے، 1 سال کی بصرہ میں ہے. آپ تاریخی حقائق سے واقف ہیں. جب مولا کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تو 2 مختلف قافلے بنائے گئے تاکہ کوئی حملہ کر کے امام کو چھڑا نہ لے. جب یہ جملہ میں نے کتابوں میں پڑھا، ذاکرین سے سنا، تو دل میں ایک سوال اٹھا کہ یہ اہل مدینہ میں اتنی غیرت کب پیدا ہو گئی تھی کہ وہ امام کے جنازوں کو چھڑا لیتے، امام کو گرفتاریوں سے بچا لیتے. یہی مدینہ تھا علی کے گلے میں رسی ڈل گئی. یہی مدینہ تھا سیدہ کا دروازہ جلا دیا گیا. یہی مدینہ تھا سیدہ کو دربار سے واپس پلٹا دیا گیا. یہی مدینہ تھا حسن کو زہر دے دیا گیا. یہی مدینہ تھا حسن کے جنازے پہ تیر چل گئے. یہی مدینہ تھا حسین کو چھوڑنا پڑ گیا. اجرکم اللہ. حوصلے سے سنیے گا. بہت مشکل مصائب ہیں. سرکار امام موسی کاظم کے بڑے بزرگ ذاکرین کہا کرتے تھے کہ میرے اس امام کے مصائب کے کچھ گوشے ایسے ہیں جو علی اکبر کی برچی سے زیادہ سخت ہیں. آپ کی آنکھیں فرات ہو چکی ہیں. دل پہ چوٹ لگے معاف کیجئے گا. میرے اس مظلوم امام کو روضہ رسول سے گرفتار کیا گیا. سپاہی پہنچے، دیکھا روضہ رسول پر آخری سلام کے لیے یادگار مصطفیٰ موجود ہے. مولا نے سر اٹھا کے کہا سپاہیوں گرفتار کرنے آ گئے ہو؟ کہا جی ہم آپ کو گرفتار کرنے آ گئے ہیں. مولا نے کہا مجھے علم تھا اسی لیے میں یہاں آ کے بیٹھ گیا. ایک بغیرت سپاہی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے جب علم تھا تو یہاں آ کے کیوں بیٹھ گیا؟ سنو گے جملہ، یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں، دل پہ چوٹ لگے معاف کرنا. امام نے ماتم کر کے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے میرے گھر سے گرفتار اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کا دروازہ ایک بار پھر جلا دیا جائے. کبھی کسی امام کے وقت دروازہ جلایا گیا. اے سپاہیوں، مجھے وہ دن یاد ہے جب اسی مدینے میں سپاہیوں کا ایک لشکر ہمارے دروازے پہ آیا تھا. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے دروازے بار بار جلائے جائیں. مدینے کی گلیوں میں اتنے سپاہی دیکھے اور سپاہیوں کو مسجد
نبی کی طرف روضہ رسول کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا. پورا مدینہ امڑ کے آ گیا تھا کہ جانے کیا ہو. خبر مشہور ہو گئی تھی کہ امام کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں. امام نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا کہ سنو سپاہیوں، اتنی اجازت دے دو میں اپنی بیٹیوں کو مل گیا. اجرکم اللہ. میں ایک آخری بار ہائے کر کے رونا، ہائے کر کے رونا، ہائے کر کے رونا. پتہ نہیں کس کے پہلو میں، کس بی بی کے پہلو میں وہ بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی آئی بیٹھی ہو جو باپ کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو باپ کو رخصت اس طرح کیا تھا جیسے گھر سے جنازہ رخصت کیا جاتا ہے. مولا نے کہا ہے سپاہی اتنی اجازت دے دے میں ذرا اپنی بیٹیوں سے مل کر آ جاؤں. سنو گے عزادارو، ظالم کہتا ہے تیری ضمانت کون دے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب امام نے دائیں طرف دیکھا، ایک ہجوم تھا، سارا ہجوم چھٹ گیا. بائیں طرف دیکھا، سارا ہجوم چھٹ گیا. مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے مظلوم امام کی ضمانت دے سکتا کہ میرا مولا گھر سے ہو کے واپس آ جائے گا. یہ منظر مدینے کی گلی کے نکڑ میں بیٹھا ہوا ایک یہودی تاجر دیکھ رہا تھا، ایک دکاندار دیکھ رہا تھا. تڑپ کے بھاگتا ہوا آیا، کہا اے سپاہیوں میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ گھر جائے گا بھی اور واپس بھی آئے گا، تب تک مجھے گرفتار کر لو. اگر یہ نہ آئے میری دکان لوٹ لینا. امام موسی کاظم نے یہودی کی طرف دیکھ کے کہا اے یہودی تو میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھتا، پھر میری ضمانت دینے کیوں آ گیا؟ سنو گے عزادارو، مر جانے کے لیے جملہ کافی ہے، اس سے بڑا مصائب میرے پاس ہے نہیں. سننا عزادارو، یہودی قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا میں بچپن سے اس عمر تک اسی محلے میں جوان ہو گیا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے. مولا نے ماتم کر کے کہا اے یہودی میری ایک نہیں 18 بیٹیاں. اجرکم اللہ. کیا شریف امام تھا میرا. یہودی نے کلمہ پڑھا، کہا آپ واقعی حق کے امام ہیں. میری عمر اسی محلے میں گزر گئی، مجھے آج تک خبر بھی نہیں ہو سکی. آپ کے گھر سے کسی خاتون کی آواز بھی نہیں. اب سنو گے مصائب کا جملہ. امام کو اجازت ملی، بیٹیوں کے درمیان آئے، درمیان میں بیٹھ گئے. جیسے ابھی آپ تابوت رکھیں گے نا، ارد گرد کھڑے ہو کے ماتم کریں گے. امام درمیان میں بیٹھے، بیٹیوں کو ارد گرد کھڑا کیا، کہا بیٹیوں مجھ پر ایسے رو لو جیسے کوئی جنازے پہ روتا ہے. آج یہ سمجھو کہ تمہارا بابا دنیا سے جا رہا ہے. اجرکم اللہ. حوصلہ. 2 جملے اور پڑھنے دیجیے. اجرکم اللہ. ختم کر دیا مسائل. رخصت ہوئے امام، قید کر لیا گیا. 2 مصائب جناب موسی کاظم کے اور بی بی سکینہ کے بہت مشترک ہے. پاک بی بی سیدہ یا مولا رضا مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے میں یہ مصائب پڑھ سکوں. 2 مصائب کون سے ہیں؟ جب شہزادی سکینہ کو کربلا سے گرفتار کیا گیا تو اونٹ پر بٹھاتے تھے، بی بی گر جاتی تھی. اونٹ پر بٹھاتے تھے، بی بی گر جاتی تھی. ظالم رسی لے کر آیا، 4 سال کی حسین کی بیٹی کو پشت ناقہ سے باندھ دیا گیا. یہی حال میرے موسی کاظم کا، اونٹ پر بٹھایا نہیں گیا، رسیوں سے اونٹ پر باندھا گیا. ماتم کر کے پتہ نہیں کس کے پہلو میں مولا رضا آیا ہوگا پرسہ لینے کے لیے. ماتم کر کے جملہ سن. دوسری شباہت کیا ہے جناب سکینہ کے ساتھ؟ آخر میں پڑھوں گا، ابھی روکنا جب تک میں کہوں. اجرکم اللہ. قید کیا گیا،
ختم کر دیے مسائل. 2 جملے سرکار, صرف 2 جملے. سادات بیٹھے ہیں, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جناب امام رضا آپ کا پرسہ قبول فرمائے, ان سے آئی ہوئی شہزادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. عزاداروں, آپ نے قید سنی ہے, قید خانہ کبھی نہیں سنا. جیسے عام قیدیوں کو رکھا جاتا تھا, زندان کے کمرے ہوتے تھے, میرے اس مظلوم کو ایسے کمرے میں نہیں رکھا گیا. زندان کے کمرے میں سننا مصائب کا جملہ, خدا کا واسطہ آنکھیں میری طرف سر اٹھانا جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو, سینے پہ ہاتھ مار کے یہ مصائب سننا. زندان کا کمرہ, کمرے میں کنواں کھودا گیا, کنویں میں نیزے برچھیاں لگائی گئی, امام کو کھڑا کر دیا گیا. اب امام دائیں گرتا تھا تو دائیں سے برچھی لگتی تھی, بائیں گرتا تھا تو بائیں سے برچھی لگتی تھی, سامنے گرتا تھا تو نیزہ. امام کی ساری قید کبھی نیزوں سے کبھی برچھیوں سے. اجرکم اللہ. آخری جملہ, ممبر پہ ہاتھ رکھ کے آخری جملہ, ممبر چھوڑ کے میرے آخری جملہ. حکم ہوا شہید کر دیا, ختم کر دیا مسئلہ. زہر دیا گیا, زہر نے اثر شروع کیا. کبھی اس امام اس پہلو گرتے ہیں, حوصلے سے سننا. جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ میرا یہ مصائب سمجھے گا. عام طور پہ آدمی گرتا ہے تو بازوؤں کا سہارا لے لیتا ہے, زمین کا سہارا لے لیتا ہے. میرا امام گرتا تھا, کبھی نیزے سہارا دیتے. جو زندان کا دربان دیکھ رہا تھا, بار بار پیغام آتا تھا, امام زندہ ہے یا چلے گئے, امام زندہ ہے یا چلے گئے. کہا ابھی زندہ ہے, ابھی زندہ ہے. یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں, دل پہ چوٹ لگے, معاف کرنا, مصائب ختم کرنے لگا. 2 ظالم آئے, کہا ہمیں کیا انعام دے گا اگر ہم امام کو شہید کر دیں. کہا منہ مانگا انعام. دونوں زندان میں آئے, لوہے کے تازیانے سے امام کو ضربے مارنا شروع کی. امام نے تسبیح شروع کی, امام تسبیح پڑھتے رہے. ایک ظالم ایک میخ لے آیا امام کے سر میں. نہیں پڑھتا, شہادت ختم کر دی. امام دنیا سے تشریف لے گئے. میں نے وعدہ کیا تھا بی بی سکینہ سے, 2 مصائب میں بہت مشترک ہے میرا مظلوم امام. ایک جب پشت پر باندھا گیا, دوسرا مصائب پڑھنے لگا. میرے اس امام کا جنازہ بلند بغداد پر پھینک دیا تھا. اب یہ بندے ہوئے ہاتھ علماء سے پوچھیں, جو گئے ہو مولا تمہیں دوبارہ لے جائے, میری بات کی تصدیق کرنا. جو نہیں گئے مولا تمہیں زیارت نصیب کرے. زندان کہاں ہے جہاں مولا کو رکھا گیا؟ بغداد کا پل کہاں ہے؟ وہاں تک امام کو کیسے لے جایا گیا؟ مزدور بلوائے گئے. آخری جملہ, ممبر چھوڑ دینے لگا. بی بی سکینہ کے ساتھ جو دوسرا مصائب کا اشتراک ہے میں وہ پڑھنے لگا. مزدور بلوائے گئے, بیڑیاں توپ اتاری گئی. امام سلام کرتے ہیں, میرا سلام ہو ان قیدیوں پر جو حشر میں بھی رسیوں اور زنجیروں کے ساتھ آئیں گے. سننا, حوصلے سے سننا. یہ جو ہم تابوت پر زنجیریں سجاتے ہیں, یہ کیوں سجاتے ہیں, اس کا میں مصائب پڑھنے لگا ہوں. 2 قیدی ایسے ہیں جو حشر میں رسیوں اور زنجیروں کے ساتھ آئیں گے. ایک قیدی کا نام سکینہ ہے, ایک کا نام باب الحوائج موسی کاظم ہے. جناب باقر سے کسی نے سوال کیا, مولا کیا آپ کے بابا نے سکینہ کی رسیاں کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ مولا باقر نے کہا کھولنا چاہتے تھے مگر گوشت جھڑ گیا تھا, رسیاں گوشت میں دھنس
سرور کی لاڈلی پہ 14 برس جو رویا، عابد کو ساتھ لے کے کرنے کو اس پہ گریا، آتی ہے خود سکینہ، آتی ہے خود سکینہ،
بغداد کے پل پر مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ بغداد کے قیدی پر، بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے، مزدوروں کے لانوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ اس درد نے تربت میں سجاد کو تڑپایا، زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا، اے پہلا جنازہ جو زنجیروں میں جکڑا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ زنجیروں کو تکتی ہے، شانوں کو ہلاتی ہے، میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے، ایک ذات ہے پہلو پر لگتا ہے یہ زہرا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا